بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہیں، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 32 تا 35 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل کفر، اہل ایمان دونوں کا تذکرہ بارہا مختلف پیراؤں میں قرآن عزیز کے اندر کثرت سے کیا ہے، پھر ان کے اعمال و افکار، عقائد اور ان کے اخلاق و اطوار، عادات سب کا ذکر کیا، ان پہ مرتب ہونے والے دنیا اور آخرت میں نتائج اور آثار، اور سب سے بڑی اور سہل بھی، آسان ترین
نتیجے کی بات، جو کفر پہ مرا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور اللہ کے قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ یہ دنیا کے کسی انسان کا فیصلہ نہیں، رب کائنات کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور جس کو ایمان نصیب ہوا، یہ نہیں کہ 2-4 دن، تا حیات۔ اگر انقطاع ہوتا ہے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ مسلمان تھا، کسی کے ہتھے چڑھ کر غیر مسلم ہو گیا، ایمان کو ترک کر بیٹھا، چھوڑ گیا، نکل گیا، ایمان کے نور کے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا، خود کافر بن، کسی کے کہنے سے کوئی مسلم کافر نہیں۔ جو اصول ہیں موجود ہیں، اگر ایمان کی شرائط پوری ہیں اور ان میں یہ بات یاد رکھنے کی ہمیشہ ہمیں بھی مد نظر رکھنے کی ہے کہ ایمان کی ساری چیزوں پر ایمان کہلاتا ہے، اور آدھی یا کچھ یا ایک بھی مسلم بات کا، سچی کھری پکی جانی ہوئی کا انکار، وہ باقی سارے اقرار پر بھی اسی طرح پانی پھیر دیتا ہے کہ ایک مشروب دودھ کا ایک گلاس ہے، اس میں 1-2 قطرے کسی بھی نجاست گندگی پیشاب کے ڈال دیے جب وہ سارا خراب اور ناپاک ہے۔ ایمان تو دودھ سے کہیں پاکیزہ اور صاف شفاف چیز ہے، اس لیے یہ کفر کے ادنا آمیزش کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے بات کو بارہا دہرایا، جو ایمان پر مرا، خواہ گناہ اس کے کتنے بھی تھے، اول تو یہ کہ متقی ہو، بندے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگ لے اپنے رب سے، اور سب سے دنیا کا سوکھا کام، جب چاہے 24 گھنٹے اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں پہلے ہی معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن زبانی معافی نہ ہو، اندر سے دل سے پکی معافی۔ نیری زبانی معافی بھی بڑا کام دیتی ہے، لیکن اگر حقیقی ہوگی تو سارے ہی گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں، لیکن کفر و شرک، اللہ کی ذات و صفات کا انکار، اور ساتھ میں بندہ بھلے کام کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس نے اپنے ذاتی پیسے سے ہسپتال بنوا کر غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی بڑی خدمت کی ہے، اور اچھا کام ہے یہ، لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ رب کو جیسے اس کا حق ہے، نہ اللہ کے رسول کو جنہوں نے صحیح طریقہ رب کو ماننے کا اور اس کی رضا کا بتایا، ان چیزوں کو تو وہ مانتا ہی نہیں، نہ اس کے سامنے آخرت اور اس کا حساب اور تول اور نیکی بدی وہاں کی وہ تو معیار ہے ہی نہیں۔ جو اس کو مانتا ہی نہیں سرے سے، وہ تو کافر اور مشرک ہے۔ اسے کسی بھی اچھائی کا دنیا ہی میں کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس کو نیکی نہیں کہتا، اچھا کام ضرور کہہ سکتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ جو اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اچھا کام ہے، وہ نیکی ہے، اس پہ اجر اور ثواب ہے۔ اور جو ایمان کو اختیار کرنے کے بعد آخری دم تک ایمان پہ ڈٹا رہا، پکا رہا، متقی تھا، تو پھر تو اس کے لیے نری ہی کامیابی ہے۔ اور اگر گناہ گار تھا، اس کے سارے درجے لکھے ہیں قرآن پاک میں کہ چھوٹے گناہوں کو تو عام نیک عمل بھی دھوتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم ہر قدم اٹھا کر جو مسجد کی طرف آتے ہیں، ہر قدم پہ جہاں اللہ پاک ہمیں ایک نیکی دیتے ہیں، اب قدم اٹھانا تو کوئی نیکی نہیں، روٹی کھانا تو کوئی نیکی نہیں، لیکن نیت کیا ہے؟
نیت پر بڑا انحصار ہے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ احرام باندھ کر ایک مسلمان حج یا عمرے کے لیے پکا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم پر 1,00,000 نیکی ملتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ایسے ہی ہے کام، نہ تو جب مسجد کے لیے آتے ہیں وہاں بھی نیکی ہے، اور نیکی کے ساتھ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایک گناہ بھی معاف ہوا، اور یہ گناہ عام ہیں، چھوٹے ہیں، جو کثرت سے ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے مستقل توبہ، بالخصوص جو حقوق العباد ہیں ان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن ہم اس کو لیتے نہیں، اس لیے وہ گناہ بڑے قائم رہتے ہیں۔ لیکن ان گناہوں کے ساتھ بھی ایمان زائل اور ختم نہیں ہوتا، پکا رہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کافروں کو دیکھو جو خود تو کفر کرتے ہیں، لوگوں کی بھی راہ مارتے ہیں، اوروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں، تو سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کا کیا درا سارا ادھر رہ جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی کسی طرح کا اجر و ثواب تو ہے ہی نہیں، اور دنیا میں بھی ان کو ان شرارتوں کی سزا ذلت، رسوائی، شکست کی صورت میں بالآخر پیش آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کی برکت سے، اور اگر ان میں اللہ اور رسول کی کامل اطاعت پائی جاتی ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، تو بھلا ان کو غلبہ کیوں نہیں ہوگا۔ اور مجاہدین کے لیے بالخصوص ارشاد فرمایا تمہارا دشمن خواہ کتنا بھی قوی ہو، اس کے پاس اسباب کتنے ہی زیادہ ہوں، جب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، روز اول سے اللہ نے لکھا ہوا ہے، گنتی نہیں رب دیکھتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ نے بہت دفعہ ایک چھوٹی ایمان والی جماعت کو کافروں کی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ کیا ہے۔ بدر میں بھی ایسا ہوا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا واقعہ قرآن میں ہے۔ داؤد علیہ السلام ابھی جوان تھے، نبوت ملنے سے پہلے طالوت بادشاہ کی سرکردگی میں شرط یہ تھی مجاہدین کے لیے، ایک نہر آئے گی، پانی نہیں پینا، پیاس بہت لگے گی، کھرے کھوٹے کو الگ کرنا تھا۔ صرف پہلے ہی پارے میں آخری پیج پر یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ جالوت کافروں کا بادشاہ، بڑے لشکر اس کے ساتھ، اور طالوت اس ٹائم جو مسلمان تھے، دین عیسوی صحیح ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ اول تو آدمی تھوڑے تھے، پھر اس شرط کے ساتھ کہ جس نے پانی پیا وہ تو وہیں بیٹھ جائے گا، اور پیٹ درد ہو یا کوئی عارضہ وہ تو آگے میدان میں پہنچے گا نہیں۔ ہاں صرف شدید پیاس کی بنا پر 1 یا 2 چلو ہاتھ کے ہاتھ سے بھر کر پی سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ تو وہ نہ پینے والے یا چلو پہ گزارا کرنے والے لکھا ہے کہ 313 تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے مبعوث ہونے سے پہلے۔ تو اللہ پاک خود نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو، تھوڑے مسلمانوں کو، چند سو کو، ہزاروں کے لشکر پر غلبہ دیا۔ اس وقت ہاتھوں کی اکثر لڑائی تھی، تلوار، تیر اور پتھر سے حملہ ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر کافروں کے بادشاہ کو مارا، اور وہ ایسا لگا اس کے سر پر یا منہ کے کسی حصے پر، وہیں ڈھیر ہو گیا، فتح ملی۔ اب یہ کوئی تاریخی واقعات پھر ختم ہو گیا مسئلہ نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے سب سے کمزور مسلمان ملک
افغانستان پر روس نے اپنی ساری طاقتوں کا زور لگایا، 14 سال، بالآخر گھٹنے ٹیک دیے۔ چند مجاہدین کو اللہ نے کھلی فتح عطا کی، لوکاں سارے رولا پایا نہیں نال امریکہ سے، انہیں پیسہ بھی بڑا بٹانا نو دیتا ہے، اسلحہ بھی تے جیت گئے۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ وہی امریکہ جس کی مدد کہتے تھے ان کے ساتھ ہے تو جیت گئے، نہیں، اللہ کی مدد ہو تو مومن تب جیتتا ہے۔ ایک مشرک آیا ایک جنگ کے موقع پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ مل کر جو تمہارے دشمن ہیں نا ان سے لڑنا چاہتا ہوں، صرف میرا لڑائی کا شوق ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کسی مشرک کی مدد لے کر نہیں لڑتا، میرے ساتھ اہل ایمان ہیں اور ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد۔ وہی امریکہ افغانیوں پر حملہ آور ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے، اور سارا جہان کہتا تھا کہ نہ نہیں بچنا، اس کے پاس ایٹم بم، ہر طرح کے اسلحے، ڈیزی کٹر اور اتنے طیارے، ان کو کھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے دکھایا، 1 سال ہوا، ان کو اللہ نے ایسی کھلی فتح عطا کی کہ بھاگنے والے منہ نہیں اب دنیا کو دکھا رہے کہ تم وہاں سے کیوں 20 سال تک کروڑوں اربوں نہیں خربوں ڈالر، ہمارا روپیہ تو کچھ بھی نہیں ڈالر کے آگے، خرچ کر کے ناکام ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور مجاہدین یہاں بھی آتے تھے، یہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور غلبہ ملے گا۔ یہ تو ہوئی دنیا کی بات، اور آخرت میں ایمان ہی کے ذریعے انسان کی نجات ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اسی کے حصول کے لیے یہ قرآن پاک کی تلاوت، ہمارا نماز روزہ اور تھوڑی بہت نیکیاں جو ہیں، یہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک شیشہ ہے، جس کے اندر چراغ ہو تو ہوا آندھی اسے بجھاتی نہیں۔ جو مسلمان ان چھوٹی دیکھے جانے میں نیکیوں پر قائم ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، ہندو سکھ نہیں بنتا۔ دین کی حفاظت ہو، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ میں اس کو دین سے خارج کر دوں، ایمان سے نکال ڈالوں۔ حق تعالی شان ہو ایمان کی مزید پختگی، اعمال صالح کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، پکی توبہ نصیب فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ایمانوں کی اور نیک عمل کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہم سب کو عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ ابھی آپ سمجھ رہے تھے راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 32 تا 35 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر باعث برکت ہیں آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں جو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔